ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور اب ہم بات کرتے ہیں آٹزم کی, چونکہ اپریل دس منتھ اس کو آٹزم کے اویئرنیس کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے پوری دنیا میں, تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں ان کی نیڈس کیا ہیں, تاکہ ہم سمجھ سکیں یہ کتنا بڑا ایشو ہے, یہ بھی سمجھ سکیں کہ کیا کرنا چاہیے, ان کو کیسے سپورٹ دینی ہے, ان کو کیسے ہم نے واقعی اس سپورٹ سسٹم میں سچویشن بہتر کرتے ہوئے اس زندگی میں انکلوسیو رکھنا ہے, اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ دے آر ڈفرینٹ. ہم نے اس کو بیماری کے طور پہ نہیں لینا, جو ہوتا ہے نا آٹزم ایک بیماری ہے, اٹس اے کنڈیشن, اور ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم نے صرف انکلوڈ کرنا ہے ان کے لیے, ہمیں اس لحاظ سے پالیسیز چاہیے, ایک سسٹم چاہیے, تاکہ وہ لوگ, وہ بچے بھی اپنی زندگی اس طرح گزار سکیں جیسے کہ آپ یا ہم گزار رہے ہیں. اور آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سبین کہ آٹزم کے بہت سے کیسز نظر آئے بھی ہیں. اب اگین دا کوشچن از کہ کیا واقعی آٹزم بڑھا ہے, یا اے ایس ڈی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, یا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رپورٹنگ ہو گئی ہے, اب لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ایشو ہے تو آپ چھپا لیتے تھے, بتاتے نہیں تھے, یا لیبل کرتے تھے. بہت سے ایسے لیبلز کیے جاتے تھے ان بچوں کے ساتھ. اب چونکہ بائی برتھ ہوتا ہے, یہ اٹس اے نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جس شخص نے جوائن کیا ہے, ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک وسیع تجربہ ہے. شی از اے سرٹیفائڈ ایوارڈ یافتہ بیہیویئر اینالسٹ ہیں, اور ایک ادارہ چلا رہی ہیں جہاں پہ بہت سے بچوں کی زندگیاں بدلتے ہیں, ہم نے خود دیکھی ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر جواہر علوی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ادارے کو, آپ کو اس میں کام کرتے ہوئے؟ میری جرنی جو ہے وہ 2001 میں شروع ہوئی تھی, اور جو ہم نے ادارہ پاکستان میں بنایا ہے وہ اس کو اس سال 7 ایئرز ہو جائیں گے ماشاءاللہ جی. اور یہ 7 سال آغاز, اور اب کیا دیکھا آپ نے, کتنا فرق دیکھا آپ نے لوگوں کے رویوں میں, ان کے سوالوں میں؟ چونکہ پہلے آئی ایم شیور کہ لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے, بچوں کو لے کر نہیں آتے تھے. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس, مدرز, فادرز بہت جا رہے ہیں بچوں کو لے کر, ان کے اپنی روٹین سیٹ کر لی ہے, ان کی تھیراپیز چل رہی ہیں. جی. جب میں نے شروع کیا تھا ایکچولی 2014 میں, جو میں نے مین آٹزم کے کلینکس شروع کیے تھے وہ دبئی میں شروع کیے تھے. وہاں پہ میرے کلینک کا نام تھا رائف USA. وہاں پہ پہلے آئی اسٹارٹڈ ٹریننگ, کیونکہ مجھے پتا تھا ٹریننگ کے بغیر, اویئرنیس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس وقت بہت کم تھی اویئرنیس, پھر آہستہ 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 اب اویئرنیس بڑھنی شروع ہو گئی ہے. پہلے لوگ جو تھے نا چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے. پھر دین واٹ ہیپنڈ واز دیٹ somebody called me to پاکستان. کسی نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان میں کام کریں, بیکاز آئی had shifted to America after that. تو آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ایٹ دس پوائنٹ, لیکن میں نے ان کو کسی پہ ریفر کر دیا. دے weren't satisfied. تو پھر میں نے میری, کیونکہ فیملی مدر بردر ادھر ہیں, تو میں نے آ کے پھر تھوڑا سا کام ان کے ساتھ شروع کیا. اپنے گھر میں FA2 میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, 4 بچے تھے, کیمرہ ادھر لگایا, 4 تھراپسٹ کے ساتھ کام شروع کیا. تو اب وہ ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خرگوش سے شروع کیا تھا وہ ایک ہاتھی بن گیا ہے. تو اب ماشاءاللہ ہماری 9 برانچز ہیں, وی سرو 450 kids, اینڈ ہمارا 200 اسٹاف ہے اس وقت. اینڈ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کو سرو بھی کر رہے ہیں, فیملیز کو بھی سرو کر رہے ہیں, کیونکہ اٹس لائک اے فیملی تھراپیوٹک سینٹر. اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بچوں کو اب مین اسٹریم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یعنی کہ انکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں بھی ہماری ابھی ریسنٹلی وی ہیو سائنڈ این MOU ود بیکن ہاؤس, وچ از ون آف دا بگیسٹ schools in Pakistan. We are running awareness campaigns this whole month in different cities. میرا جو زیادہ تر ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی سٹیز کی طرف زیادہ جائیں جہاں پہ اویئرنیس کم ہے, بٹ اویئرنیس ماشاءاللہ آئی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو, اینڈ آئی تھنک یو شوڈ انکریز دیٹ, اینڈ اس اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے وی شوڈ ڈو مور ورک. بہت کام کی ضرورت ہے, اینڈ ماشاءاللہ آپ کا کام بہت زیادہ ڈائیورس ہے اور بہت عرصے سے. اور جس طرح کیمپین کی آپ بات کریے, بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کب آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اب اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے گا, ایک تو یہ بائی برتھ ہے جو مجھے بتایا آپ نے, تو کیا سمٹمس ہوتے ہیں, پیرنٹس کو اٹینشن دینی چاہیے ان سمٹمس کو, اور آپ کو تھیراپی کے لیے بچے کو لے کے جانا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ جی. اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جو پیرنٹس ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ دا چائلڈ از نارمل ٹل 18 months اور 2 years آف ایج, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بولنا کم کر دیتا ہے, یا اس کا آئی کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. سو دیز آر اے کپل آف تھنگس. ایک آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا, نیم کالنگ ہوگی تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا نہیں, آپ کو ایسے لگے گا اس کا ہیئرنگ لاس ہے. اور سیکنڈلی یہ ہوگا کہ آپ کو وہ اس کی اسپیچ آئے گی پھر ریگریس کر جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں نا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے,
تو ابھی ایک ٹرم آئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ورچوئل آٹزم. تو کچھ ڈاکٹرز اس کو لیبل کر رہے ہیں ورچوئل آٹزم کے طور پہ کہ ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ تھا, آپ نے اسکرین ٹائم ہٹا دیا, آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ اپنے نارمل پہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اسکرین ٹائم تھوڑی ریپیٹیو ہوتی ہے. لیکن یہ مین سائنس ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آئی کانٹیکٹ ہے, نیم کالنگ ہے, اس کے بعد جو ہے اسپیچ ہے, اور ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. ریپیٹیو بیہیویئرز آر لائک OCD بیہیویئرز, جس میں کہ آپ ہاں ایک ہی کام بس بار بار کرنا. 2 سال کا جب بچہ ہو جائے تب ہی پہلا سائن نظر آتا ہے آپ کو, تب ہی احساس ہوتا ہے, دیٹ مینس 2 سال تک تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ایشو ہے. سم ہاؤ بچے کا بیہیویئر, ہاں کچھ آپ کے بیہیویئر, لیکن اگر بہت سیویرٹی ہے نا آٹزم کی, وہ آپ کو جلدی نظر آ جائے, لیکن جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے نا, وہ آپ کو 18 سے 2 مہینے تک 2 سال تک نظر آ جائے گا. جو مائلڈ ماڈریٹ ہے اور پھر جو سیویئر ہے, یہ کتنا فرق ہوتا ہے کیسز میں, کیا بچے کی زندگی کتنی چینج ہوتی ہے, کتنی سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ جی اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, I've been reading a lot of books, کیونکہ اب ہمارا جو پورا ورلڈ ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے نیورو ڈیورسٹی کی طرف. We are neurotypical, which I don't believe, I think I am neurodiverse too. تو لیکن یہ کہ نیورو ڈیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے بچے ہوں گے جو ایک جیسے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے I was reading a book on neurodiversity, they said that anxiety بھی تھی, ڈپریشن بھی تھا, اس طرح کی کافی چیزیں تھیں جن کو ہم کہتے تھے, اسکیزوفرینیا بھی تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ اوکے this is a mental illness. But now all of these things, they are there and they are included in the child or in the adult, and it's normal because they are medicated or whatever. So after 100 years from now, autism is going to be like neurotypical also, because there are going to be so many kids, like abhi 1 in 35 hai, so it's going to increase, right? So ab jo mild to moderate bacha hai, usme ye hai ki actually kal I was in Karachi, 9 سال پہلے ایک بچے کی میں نے تھیراپی کی تھی, اور وہ بچہ مجھے کل ملنے آیا, اینڈ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ رونا شروع ہو جائیں گے. He told me his date of birth, Islamic, and the calendar one, the Western calendar, and he told me how old he is, and he actually gave a full speech. He was non-verbal when he came to me. So mashallah, goosebumps آپ نے بھائی ذکر ہی کیا نا سیریسلی کہ میرے بھی آ گئے. I mean 9 سال پہلے جس بچے کو جس کنڈیشن میں آپ نے دیکھا تھا, اور ابھی I'm sure کہ اس سے بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدر کی اچیومنٹ کی میں بات کروں گی, because when the mother came, she was depressed. Today she is a behavior analyst. Wow. Yeah. Zabardast. So this is what we have to do. We have to make them empower themselves to be an advocate for their child. تو مجھے کل انہوں نے دعائیں بھی بہت دی, انہوں نے کہا کہ جواہر, what should I do now? I said, what I did with you, you have to do with other mothers. Yes. Wonderful. So that's going to be something which is, pass it on, move it along, kind of a thing. So again, mild to moderate, they are going to be amazing. کچھ بچے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں, بل گیٹس ہیں, آئنسٹائن ہیں, there اسٹیو جابس ہیں, they all were diagnosed with mild autism. جو بچے تھوڑے سیویئر ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت, they have in America, like I've seen them doing miracles, like ان کی vocational jobs ہیں, they are living independently. تھوڑی سپورٹ پھر بھی چاہیے ہوتی ہے. اور جو بڑے نام آپ بتا رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, سب کے سامنے بڑے نام سامنے, تو اس کا مطلب کہ ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. بیمار نہیں ہے. فوکس آن دیئر پازیٹیو پوائنٹس, ٹھیک ہے, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں, جو ان کی پلس جو ان کی اسٹرینتھس ہیں نا اس کے اوپر فوکس کر لیں بس. دیٹس ویری نائس. اچھا, جو اسپیکٹرم ہوتا ہے یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ اچھا یہ بچہ اسپیکٹرم میں اس جگہ پہ فال کر رہا ہے, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, یا کہ سیویئر ہے؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا نا کرائٹیریا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. کچھ سال پہلے DSM-4 پہ ہم ڈائگنوز کرتے تھے تو اس میں ڈفرینٹ آتے تھے, 3 سے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی تھیں. اب DSM-5 جو ہمارا آیا ہے اس میں ایک آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, ایک امبریلا آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی میں ہم سب کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ لوگوں کو میں یہی بتانا چاہوں گی اور سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ لوگ سرٹیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں بچوں کو ڈائگنوز کرانے کے لیے. ڈونٹ گو ٹو کویکس, کیونکہ ہمارے یہاں کویکری بہت بڑھ گئی ہے. اور کیونکہ میں اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں, میں بہت سی رپورٹس ایسی دیکھتی ہوں جو دوسرے انسٹیٹیوٹ سے آتی ہیں, لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. تو آپ کو وہ رپورٹس چاہیے جس طرح کے اس میں ڈفرینٹ ٹیسٹنگز ہوتی ہیں, اس میں کارز ہے, اس میں ایڈوس ہے, ADIR ہے. تو جو لوگ سرٹیفائڈ ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ان کی رپورٹنگ لے کے آئیں, اور وہ آپ کی اوتھینٹک رپورٹس ہوں گی, وہیں سے ڈائگنوسس ہوتا ہے. ڈونٹ گو ٹو اینی بڈی جو کہ
آپ ان کے اوپر ریسرچ کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی جو کہہ رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے, اینڈ دین گیٹ دوز ڈائگنوسس ڈن. کیا ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جس طرح ڈائگنوسس کی بات کریں غلط ڈائگنوسس کے ساتھ چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, کویکس کے پاس جا کے, یا سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں وہ اس کے فلانے کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے دعا کروا لو, ٹھیک ہے دعا کا بھی اپنا کردار, لیکن آپ کے ساتھ دوائی بھی لینی ہوتی ہے. سو ایسے میں کیا یہ غلطیاں بھی آپ کے سامنے آئیں کہ پیرنٹس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم 1.5 سال 2 سال تھیراپی کروا رہے تھے اور وہ غلط ڈائریکشن میں کروا رہے تھے؟ جی یہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ کچھ, اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی آف اٹ, آئی مین اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت زیادہ جو ہے وہ پاور ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھراپی سے نکال کے تعویذ اور ان چیزوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے نا, یہ بہت بڑا ہے. سایہ ہو گیا ہے, یہ دیکھیں بیسک چیزیں ان پہ بات کرنا امپورٹنٹ ہے جی, کہ یہ اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور آج بھی کہا جاتا ہے سایہ ہو گیا ہے جی, بھوت چمٹ گیا ہے, یہ بہت ساری ہماری جگہوں پہ ہوتی ہے. اور اس میں پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا جب وہ ایگزورسزم کرتے ہیں نا تو بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ایکچولی اس پہ سایہ نہیں ہوتا, بٹ وہ جو ان کا طریقہ ہے نا, کیونکہ میں نے بچے دیکھے ہیں جن کے یو نو دے pulled out their nails or you know they've hit them or whatever, so وہ اس میں بہت تکلیف, اور پھر میں بہت دل دکھتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے. تو یہ بھی اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو, لیکن تھراپی از دا رائٹ وے ٹو گو. میڈیکیشن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میڈیکیشن اگر آپ ایک 2 سال کے بچے کو دے رہے ہیں 5 ml, تو جب وہ 19-20 سال کا ہوگا تو اس کو کتنی میڈیکیشن آپ کو دینی پڑے گی. تو آپ میڈیکیشن دیں, لیکن اتنی دیں جو کہ ضروری ہے, جو کہ ایجوکیٹڈ ڈیسیژن ہے کسی اچھے ڈاکٹر کا. ڈونٹ گو فار میڈیکیشن رائٹ اوے, آلویز ریسرچ اینڈ دین گو فار میڈیکیشن. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایسے میں جو ہم تھراپی کر رہے ہوتے ہیں تو کہ کتنی طرح کی تھراپی, جیسے بیہیویئر بھی ہو رہا ہوتا ہے, آکوپیشنل تھراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے, یہ تو کتنی طرح کی تھراپی, اور یہ کیا ہر بچے کی تھراپی ڈفرینٹ ہوتی ہے یا کہ کلیکٹیو تھراپیز بھی ہوتی ہیں, سیشنز کلیکٹیو بھی ہوتے ہیں, اور دوسرا کتنا ٹائم لگتا ہے نارملی ایوریج, مائلڈ ٹو ماڈریٹ کا کیس اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنے وقت میں وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے؟ جی اس میں نا دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف تھراپیوٹیکل انٹرونشنز. جو ہمارا ادارہ ہے بیسز, اس میں ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں فزیکل تھراپی, آکیوپیشنل تھراپی, بیہیویئرل تھراپی, ABA, اور ساتھ میں اسپیچ تھراپی. اب اس میں جو ہے نا ہمارے کمبائنڈ سیشنز نہیں ہوتے, بیکاز ہوتا یہ کہ جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں, آئی مین آئی ڈو اٹ آلسو, لیکن بیکاز آئی ٹریول اے لاٹ تو دین آئی ہیو پیپل ہو آر ٹرینڈ, تو وہ پہلے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بچے کو کون سی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنا کرائٹیریا چینج کر دیا ہے. وہ کرائٹیریا اب یہ ہے کہ میری پوری ٹیم, یعنی کہ آکیوپیشنل تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ اینڈ بیہیویئرل تھراپسٹ, وہ ایک پراپر کرائٹیرین بیسڈ اسیسمنٹ ہے, اس کو ان چنکس کرے گا, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر آل گوئنگ ٹو کولیبوریٹ اینڈ دین میک اے ڈیسیژن کہ اس بچے کو کون سی تھراپی چاہیے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو کنونشنل ایک طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ بس بچے کو آپ بولنا آ جائے یا اسپیچ آ جائے, لیکن دیٹ ڈزنٹ ورک. پہلے فوکس اسپیچ تھراپی پہ تھا. تو وی ہیو ٹو ڈو واٹ از بیسٹ فار دا چائلڈ, اینڈ وی ہیو ٹو ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, نہیں, وی ہیو ٹو ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. جب بچہ ہم دیکھتے ہیں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے آپ اس کو گروپ سیٹنگ میں بٹھائیں. مونٹیسری میں ہماری ایک ہے جس میں ہم اس کو گروپ کراتے ہیں. نیکسٹ از انکلوسیو, تو دیٹس واٹ وی ڈو. پیرنٹس کی بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر وقت آپ سیشن لینے نہیں بھی آ سکتے. سم ٹائم کچھ لوگ ہیں دور بھی رہتے ہیں, سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بجائے وہ دن ضائع ہو تو پیرنٹس گھر پہ کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے بیسس میں دیر از اے رول آف تھم دیٹ سارے پیرنٹس جو ہیں ان کی فری جو ہے ہم 40 آورس کی ABA ٹریننگ کرتے ہیں, جو میں کرتی ہوں. سو ایوری منتھ وی ہیو اے 40 آور ٹریننگ, اسے ہم کہتے ہیں پہلے وہ RBT تھی, اب وہ IBT ہو گئی بیکاز دا رولس ہیو چینجڈ انٹرنیشنلی. تو وہ پیرنٹس فری ٹریننگ لیتے ہیں میرے ساتھ, اور اس میں پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ورک بیہیویئرلی ود دا کڈ. سیکنڈلی, جو بچے کا ایک انڈیویجولائز پلان بنتا ہے, ہر مہینے ان پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو جس طرح اگر میں سیشن لے رہی ہوں نا بچے کا, تو آدھا میں لوں گی, آدھا پیرنٹس کو بٹھا کے کہوں گی اب آپ لیں. تو وی ٹرین دم آن سائٹ آلسو, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وی اونلی ہیو دم فار 3 hours, دے ہیو دم فار 24 hours. ایگزیکٹلی, تو اس میں پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے بچے کے لیے, بجائے اس کے وہ صرف گوگل پہ ریلائی کر کے چیزیں دیکھ رہے ہوں. تو ان پرسن ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے اداروں کے اندر, آپ وہ ٹریننگ لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں آپ ٹائم اس طرح کا اسپینڈ کرتے ہیں جو کہ واقعی اسپینڈ کرنا تھا, بجائے اس کے آپ چڑھ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ سم ٹائم مار بھی رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری ویری رانگ. فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو تھیراپی امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے بھی تاکہ وہ فرسٹریٹ نہ ہو, بیکاز اس میں
उस बच्चे का कसूर कोई कसूर नहीं है उस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो एक नॉर्मल बच्चा है जिस तरह हम सब हैं। Absolutely. So हमें एक्सेप्ट करना है, एट द सेम टाइम पूरी कोशिश करनी है कि हमें बच्चे को और खुद भी अपने आप को थेरेपी की तरफ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग एक्चुअली। थैंक यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।